بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدارك كهيئتها يوم خلق السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. جتنی تعریفات کی جائیں وہ کم ہیں. بے حد و حساب، لا تعداد درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے دین اسلام ہم تک پہنچایا، دین اسلام ہمیں سکھلایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 آپ کے سامنے تلاوت کی. خطاب ہے جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان میں قتال کرنا کبیرہ گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، جو لوگ کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، مسلمان ہونا چاہتے ہیں، انہیں سیدھے راستے سے روکنا. وَكُفْرٌ بِهِ، خود بھی نہیں ماننا،
دین اسلام سے روکنا بھی ہے اور کفر بھی، اور خود بھی نہ ماننا، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ نمبر 3، والمسجد الحرام، مسجد حرام میں آنے سے لوگوں کو روکنا، عبادات کرنے سے روکنا۔ نمبر 4، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، جو مسجد حرام میں موجود ہیں، مکہ شریف میں موجود ہیں، مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، رہائشی ہیں، ان پہ ظلم ستم کر کے ان کو وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دینا، فرمایا یہ 4 چیزیں اس سے زیادہ گناہ والی ہیں۔ حرمت والے مہینے میں قتل ہو جانا اس سے زیادہ گناہ کا کام یہ ہے، یہ جو 4 عمل تم کر کے بیٹھے ہو۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور 5ویں چیز فتنہ، جو تمہارے شرکیہ عقائد، کفریہ عقائد ہیں، جس سے مکہ کی دھرتی پر فتنہ و فساد عام ہو رہا ہے، یہ فتنہ فساد اس قتل سے بڑا جرم ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ سن 2 ہجری میں عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر امارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کا دستہ روانہ کیا۔ ان کا مقابلہ مشرکین سے ہو گیا، اور مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرکین کے قافلے میں سے بندہ مارا بھی گیا، اور مہینہ رجب کا تھا، اور رجب کا مہینہ آپ جانتے ہیں حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، سال کی مہینوں کی گنتی کتنی ہے؟ 12۔ کتنی ہے جی؟ 12۔ عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، تب سے اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 12 مہینے بھی منتخب کیے، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں جس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الزمان قد استدارک کہیئتها یوم خلق السماوات والارض، کہ زمانہ پلٹ کر گھوم گھما کر واپس وہیں آ گیا جس کیفیت، جس حیت پر دوبارہ تھا۔ اور مزید فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمانوں کو بنایا گیا، یہ مہینوں کا انتخاب بھی تبھی سے کیا گیا۔ بعد میں آگے پیچھے مشرکین کرتے رہے، رجب کے ساتھ سفر کو محرم کے ساتھ سفر کو مان لیتے تھے، اور بسا اوقات محرم کو حرمت والا مہینہ مان لیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ اپنی جگہوں پر مہینے لوٹ آئے، اور مزید تشریح کرتے ہوئے فرمایا، منها 4 حرم، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور چوتھا فرمایا الرجب، چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ ان مہینوں کے اندر قتال، جہاد، لڑائی، ان سب چیزوں سے منع کیا گیا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مشرکین نے سوال کیا جو ان کے
ذہنوں میں یہ سوال دوڑ رہا تھا اور پوچھا اللہ کے نبی سے کہ کیا حرمت والے مہینے میں قتال منع نہیں، جہاد منع نہیں؟ تو پھر آپ کے مسلمانوں نے ہمارے بندے کو کیوں مارا؟ تو یہاں پہ یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا، جو معاملہ سامنے رکھا، اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ قتل کرنا، یہ معاملے کا پیش آنا، اس کو تو تم دیکھ رہے ہو، اپنے پس منظر کو نہیں دیکھتے ہو، اپنے حالات کو نہیں دیکھتے ہو کہ تم نے کیا کیا، تمہارے حالات کیا ہیں کہ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکنا، والمسجد وکفر بہ، اور تمہارے یہ شرکی عقائد انکار کرنا، دین اسلام کو ماننے سے انکار کرنا، اس کو نہ ماننا، اور مسجد حرام سے روکنا، اور وہاں رہنے والوں کو بھی وہاں سے ظلم کر کے نکالنا، کیا یہ حرمت والے مہینوں میں جو تم کرتے ہو، کیا اس کا تمہیں احساس نہیں؟ ان حرمت والے مہینوں میں، اور یہ حرمت والے مہینوں کی جو شمار چلتا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے دین ابراہیمی میں، ملت ابراہیمی سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ ان سال کے 4 مہینوں میں یہ جو حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں، بڑے بڑے قبیلے کے بڑے بڑے ڈاکو، قبیلہ مضر کے بڑے بڑے ڈاکو جو مشہور ڈاکو تھے، وہ بھی ان مہینوں کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے، ڈکیٹیاں کرنا چھوڑ دیتے، ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیتے۔ اتنا ادب و احترام ان مہینوں کا کرتے تھے، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قافلہ آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، سلام کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم، یہ کون ہیں آنے والے، یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم قبیلہ ربیہ سے آئے ہیں، قبیلہ ربیہ سے آئے ہیں، اور آپ کے پاس دین سیکھنے آئے ہیں، ہمیں 2 ٹوک الفاظ دین اسلام کے سکھلا دیجئے، ایسے امور سکھلا دیجئے جس پہ ہم عمل کریں، اور جا کر پیچھے جو ہمارے باقی قبیلے والے ہیں ان کو بھی بتلائیں، اور اس پہ عمل کر کے ہمیں جنت کا داخلہ مل جائے، ہمیں 2 ٹوک کو لفظ سکھلائیے۔ یہاں جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ جو عذر پیش کیا، جو ہمارا اس موضوع سے جو بات تعلق رکھتی ہے، وہ جو انہوں نے عذر پیش کیا کہ انا لا نستطيع ان نأتيك الا في شهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم استطاعت نہیں رکھتے، ہم طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے پاس ہم ان 4 مہینوں کے علاوہ آپ کے پاس آئیں۔ کیوں؟ الا فی الشہر الحرام، مگر ان جو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ سبب بیان کیا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضر، قبیلہ ربیہ سے لے کر آپ کے پاس آنے تک ہمارے درمیان قبیلہ مضر ہے۔ کفار کا قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ مضر۔ وہاں کے ڈاکو بھلے ظالم ہیں، مال بھی لوٹ لیتے ہیں، جانیں بھی لے لیتے ہیں، اللہ کے ان حرمت والے مہینوں میں وہ باہر نہیں نکلتے، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں دین اسلام سکھلا دیجئے، جو ہم جا کر ادھر بتلائیں، عمل کریں، اللہ جنت نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی، فرمایا ایمان باللہ وحدہ کو جانتے ہو کیا ہے؟ اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ، کیا جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا چیز ہے؟ اللہ و رسول عالم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان۔ فرمایا ایمان باللہ وحدہ، نوٹ کر لیجئے، سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، پھر مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اسے ماننا، نماز وقت پہ ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا، یہ ایمان باللہ وحدہ ہے۔ یہ توحید کی سب سے بنیادی چیزیں ہیں، انہیں عمل میں لے آؤ، ان پہ اپنی زندگی بسر کرو، اللہ جنت نصیب فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی چیزیں جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتلاؤ۔ پانچویں چیز فرمائی، ہاں اگر آپ کی کہیں جنگ میں شریک ہوتے ہو، لڑائی کرتے ہو، وہاں سے آپ کو مال غنیمت ملتا ہے تو اس میں سے 5واں حصہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا پینے کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برتن، شراب کی ممانعت بتائی، شراب منع ہے، اس طریقے سے سمجھایا کہ جس برتنوں میں شراب بنتی تھی یا جن برتنوں میں خصوصی برتن جن میں پیش کی جاتی تھی، ان برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ بعد میں جا کر جب صحابہ کرام کے عقیدے الپختہ ہو گئے اور شراب کے حوالے سے نفرتیں بیٹھ گئیں دلوں کے اندر، ان چیزوں سے دور ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو دھو کر پاک کر کے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ بہرحال جو بات یہاں میں اپنے موضوع سے میری بات تعلق رکھتی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ان 4 مہینوں میں سے ہم کسی مہینے میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ یا تو ذوالقعدہ میں آئے تھے یا ذوالحجہ میں یا محرم الحرام میں یا رجب میں، ان 4 مہینوں میں سے کسی مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جو اس حدیث سے بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم آتے ہیں تو قبیلہ مضر کے ڈاکو ہمیں مار ڈالیں گے، قتل کر ڈالیں گے، لیکن حرمت والے مہینوں کا وہ بھی خیال کرتے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ان حرمت والے مہینوں کی۔ بہت سارے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں سامنے رکھیں گے، لیکن اب مختصر ان حرمت والے مہینے 4 کی میں تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بڑی پیاری بات سمجھائی کہ ان کا خیال رکھا کریں۔ سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آپ کے ساتھ آپ عمرے کی غرض سے نکلے، راستے میں آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، یہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل کر اس اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اونٹنی نہیں اٹھ رہی، حتیٰ کہ اس اونٹنی نے واپسی کا رخ کر لیا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی اونٹنی لگتا ہے نکارہ ہو گئی ہے، اب کام کی نہیں رہی، آپ اسے جنگل میں چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اونٹنی نکارہ نہیں ہوئی، مجھے لگتا ہے کہ میری اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر میں آنے سے روک دیا ہے، جس طرح ہاتھی والوں کو اللہ نے روکا تھا اور راستے میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ واقعہ فیل یاد ہے نا، ابرا جو لے کے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں نے چونچ میں اور پنجوں میں پتھر پکڑے ہوئے مارے، اللہ نے ایٹم بم بنا دیا، ایسی حالت ہوگی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، بھوسے کی طرح ہو گئے، جس طرح کوئی جانور کوئی گھاس منہ میں ڈال کر چبا چبا کر اس کی حالت خراب کر کے باہر نکالے، بھوسا ہو جاتا کسی کام کا نہیں، فرمایا اسی طرح ان کی حالت ہو گئی تھی۔ لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی نہیں چاہتے کہ میری اونٹنی مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ انہ علیم بذات الصدور، یا اللہ آپ تو دلوں کے راز جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم حرمت کو پامال کرنے نہیں جا رہے، کیوں مہینہ بھی حرمت والا اور جس شہر میں جا رہے ہیں وہ شہر بھی حرمت والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، یا اللہ اس شہر کو حرمت والا بنا دے، اس کو امن والا بنا دے، اس کے رہنے والوں کو رزق کی فراوانی عطا فرما دے، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم التجا کر رہے ہیں، یا اللہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مشرکین مکہ جو بھی شرائط رکھیں گے، جو بھی ان کے خطوط ہوں گے، جو بھی ان کے معاہدے ہوں گے،
یا اللہ میں آپ سے التجا بھی کرتا ہوں اور وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہم ان شروط کو مان لیں گے کسی بھی حالت میں ہوں، چاہے وہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان شرائط کو مان لیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی ہم جو ہے جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے۔ یا اللہ میں التجا بھی کرتا ہوں، ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہماری طرف سے انشاءاللہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یا اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، ہم لڑائی جھگڑے کی نیت سے نہیں جا رہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی نے یہ دعا کی اور التجا کی، اٹھنی کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، انہ علیم بذات الصدور، کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ مشرکین مکہ کے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ان کے دلوں میں کیا قدورتیں اور نفرتیں پل رہی ہیں، انہوں نے میرے صحابہ کے، میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ اور میرے نبی کے ساتھ کیا معاہدے کرنے ہیں، انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر کون سی شرطیں رکھنی ہیں، اور وہ شرطیں میرے نبی کے صحابہ سے برداشت نہیں ہونی، اور لڑائی جھگڑا ہو جانا ہے۔ اللہ جانتا تھا، اللہ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ فرما دیتے میرے صحابہ اٹھنی اس وجہ سے آگے نہیں بڑھ رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرائط مانگ رہے ہیں، کہہ سکتے تھے نا۔ اللہ اکبر۔ التجا کی کہ یا اللہ اگر کوئی مسئلہ مشرکین کی طرف سے پیش آیا تو ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور یہی ہوا۔ جب حدیبیہ کے مقام سے واپس لوٹے تو یہی مسئلہ پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے یہ شروط رکھی کہ پہلی شرط کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، واپس چلے جائیں۔ دوسری شرط اگلے سال آنا ہے، صرف 3 دن رہنا ہے۔ تیسری شرط تلواریں میانوں میں رکھ کے آنی ہیں، تلواریں استعمال نہیں کرنی۔ چوتھی شرط ہمارا کوئی بندہ تمہارے پاس آ گیا تو واپس کرو گے، تمہارا بندہ ہمارے پاس آ گیا واپس نہیں کریں گے۔ اب مجھے بتلائیے یہ شرطیں صحابہ سے برداشت ہوتی؟ اگرچہ یہ شروط بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کے لیے فتح کا سبب بنی، لیکن وقتی طور پر مسلمانوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور واپسی پہ یہی شرائط رکھی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، ساری شروط کو منظور کیا، مان لیا۔ اگلے سال پھر گئے، سن 7 ہجری، وہی ذوالقعدہ کا مہینہ، وہی حرمت والا مہینہ، وہی حرمت والا شہر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب صحابہ کے دل میں پھر وہ خدشہ بیٹھ گیا، وہ ڈر بیٹھ گیا کہ یہ کہیں پھر وہی پچھلے سال والی حرکت نہ کریں، یہ کہیں پھر وہ پچھلے سال والی باتوں کو نہ دہرائیں، یا کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے۔ صحابہ پریشان ہیں، سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 194 کے اندر اللہ نے فرمایا، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہیں، والحرمات قصاص۔ مسلمانوں اس بات کو نوٹ کر لو، حرمت والے مہینے میں، حرمت والے شہر میں قتال منع ہے، جہاد منع ہے، لیکن یاد رکھ لو آپ نے میری بات کو مانتے ہوئے ان شروط کو قبول کیا تھا۔ اب یہ اللہ کہہ رہے میرا حکم ہے، اگر ان حرمت والے مہینوں کے اندر وہ تم سے قتال یا جہاد کرتے ہیں تو فرمایا تم نے بھی ان کے ساتھ کرنا ہے، ان کا جہاد کرنا، ان کی لڑائی کرنا، حرمت کو پامال کرنا ہوگا۔ والحرمات قصاص، تمہارا ان سے لڑائی کرنا یہ حرمت کا بدلہ لینا ہے، تمہارا یہ حرمت کا پامال کرنا شامل نہیں کیا جائے گا۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی وہ تمہارے اوپر کر رہے ہیں تم بھی ان کے اوپر کرو، تم بھی انہیں مارو۔ تمہارا لڑائی کرنا، تمہارا جہاد کرنا یہ حرمت کو پامال کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ ابتدا انہوں نے کی ہے۔ آپ نے تو پچھلے سال ان کا کہنا مان کے واپس آ گئے، اور آپ بھی حرمت کا خیال کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے ساتھ لڑائی یا جہاد کرتے ہیں تو فرمایا والحرمات قصاص، پھر آپ کا لڑائی کرنا یہ قصاص ہوگا، حرمت کو پامال کرنا نہیں ہوگا، ان کا یہ حرمت کو پامال کرنا ہے۔
تو وہ جو بات میں نے شروع میں کی کہ جو انہوں نے ایک سوال برپا کر رکھا تھا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں قتال کرنا منع نہیں، تو اللہ فرما رہے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ہاں قل قتال فیہ کبیر، اس میں قتال کرنا منع ہے، جہاد کرنا منع ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو تم نے فتنے فساد برپا کر رکھے ہیں، تمہیں حرمت والے مہینوں کا خیال نہیں، حرمت والے شہر کا خیال نہیں، یہ وہ حرمت والا شہر ہے، یہ وہ برکتوں والا شہر ہے، اس برکتوں والے شہر کے اندر تم نے میرے نبی کے اوپر کتنے ظلم اور ستم کیے، تمہیں وہ یاد نہیں؟ میرے نبی کے جسم پر تم نے اوجڑیں ڈالی، وہ تمہیں یاد نہیں؟ میرے نبی کو تم مار رہے تھے، ابو بکر صدیق آ کے بچا کے کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ تمہیں یاد نہیں؟ میرے بلال کو تپتے کوئلوں پہ تم نے لٹایا اس حرمت والے شہر میں، وہ تمہیں یاد نہیں؟ آل یاسر کو تم نے کاٹ دیا، کیا یہ تمہیں اس وقت حرمت شہر مہینہ یاد نہیں؟ تم نے میرے نبی کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کی حدیں پار کر دی، اس وقت تمہیں حرمت والا مہینہ یاد نہیں آیا؟ اور اس وقت تمہیں حرمت والے یہ مہینے اور یہ حرمت والا شہر یاد نہیں آیا؟ جب میرے نبی کے جسم اطہر پر اوجڑی پڑی ہوئی تھی اور اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، نن ہاتھوں سے اوجڑی اٹھائی جا رہی تھی، اس وقت تمہیں یہ حرمت والا شہر یاد نہیں آیا؟ اب تم کہہ رہے ہو کہ اس میں قتال کرنا گناہ ہے، ہمارا بندہ کیوں مارا گیا؟ والفتنة اکبر من القتل، مسجد حرام سے روکنا تمہارا، دین اسلام سے مسلمانوں کو روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، یہاں سے لوگوں کو نکالنے پر مجبور کرنا، ہجرت کرنے پر مجبور کرنا، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، یہ تمہارے شرکی عقائد اور کفری عقائد، یہ سب کچھ اس قتل سے بھی بڑے گناہ ہیں جو تم لوگ کر کے بیٹھے ہوئے۔ تمہارا ایک بندہ مارا گیا تو تمہیں چیخو پکار لگ گئی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حرمت والا مہینہ اور حرمت والا شہر دونوں کے احترام کرنا اور دونوں کے تقدس کو پامال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا، ایسا تاریخی خطبہ کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے، اللہ کے نبی یہ آج کا اتنا تاریخی خطبہ تھا، اللہ کے نبی ہمیں یہ پوری تقریر لکھ کے دے دیجئے۔ یمن کے ایک شخص نے کہا تھا اللہ کے نبی، ابو شایع اس طرح ان کی کنیت کوئی تھی، اللہ کے نبی یہ مجھے پوری تقریر لکھ کے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اکتبو، اس کو یہ پوری تقریر میری لکھ کے دے دو آج کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع کی۔ اتنا تاریخی خطبہ تھا، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے تھے کہ مسلمانوں اس حرمت والے شہر کی عزت اور احترام کرنا ہے، اس حرمت والے شہر کی قدر کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اس میں لڑائی منع ہے، جہاد منع ہے، جھگڑا فساد منع ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا درختوں کو کاٹنا بھی تمہیں منع ہے، نہیں کاٹ سکتے۔ اس حرمت والے شہر میں درخت تو دور کی باتیں، جڑی بوٹیوں کو بھی نہیں کاٹ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی، اس شہر میں، حرمت والے شہر میں ایک بوٹی ہے اسخر، یہ ایسی بوٹی اللہ کے نبی، یہ بوٹی استعمال ہوتی تھی، یہ جو مکانوں کے اوپر یا قبروں کے اوپر لیپا کرتے تھے تو یہ بوٹی کاٹ کر اس مٹی میں ملائی جاتی، اس سے لیپا کیا جاتا تھا، لپائی کی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی یہ بوٹی قدم قدم پہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ہمارے گھروں کے لیے، ہماری قبروں کے لیے قدم قدم پہ اس بوٹی کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صرف اس ایک بوٹی کی اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الا الاسخر، صرف اس اسخر بوٹی کی آپ کو اجازت ہے، اس کے علاوہ حرمت والے شہر سے درخت تو دور کی بات، اس کے ٹہنی کو توڑنے کی اجازت نہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا کہہ دے آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ والے سال حرمت والے مہینے کے اندر حرمت والے شہر میں لڑائی جہاد ہوا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا اللہ کے نبی کو اجازت دن میں اور دن کے کچھ حصے میں ملی، اس وقت اجازت تھی، اور پھر بھی اس وقت اجازت کے بعد پھر اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ الی یوم القیامہ، اب قیامت تک اس حرمت والے شہر کی عزت اور احترام تمہارے ذمے ہے، یہاں لڑائی جھگڑا فساد کرنا قیامت تک کے لیے تمہارے اوپر حرام ہے۔
اور تم سوال کرتے ہو کہ قل قتال فیہ کبیر، اس میں تو کبیرہ گناہ ہے، ہمارا بندہ کیوں مارا گیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حرمت والے مہینے، اور پھر ان حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ جسے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1162 ہے، حدیث نمبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا افضل الصیام بعد رمضان، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، فرمایا افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد اگر کوئی مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ محرم الحرام ہے جس میں روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، جس مہینے کے اندر کفار کے بڑے بڑے ڈکیت بھی اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، اس مہینے کے اندر ہم مسلمان اس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا دین تو حفاظت کے لیے بتلاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں، یہ جو اعتراض اٹھا کے بیٹھے ہوئے کہ تم نے خیال نہیں کیا حرمت والے مہینے کا، اللہ فرما رہے دین اسلام تو یہاں تک کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا یہ تقوی کی علامت ہے۔ معلوم ہوا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام جو بندہ کرتا ہے اس کے تقوی، اس کے ایمان کی علامت ہے۔ جس کا ایمان جانچنا ہے، تقوی جانچنا ہے، وہ دیکھ لے کہ ان حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت، ان کا احترام کرتا ہے یا نہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ حرمت والے مہینے، پھر حرمت والے مہینوں میں اس مہینے کے اندر جس سے اللہ نے 2 بار ذکر کیا، محرم الحرام، 2 بار نام لیا، اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اس مہینے کی حرمت